اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزیز اور پیارے بچوں، میں آج آپ کو کربلا میں لے جانا چاہتا ہوں، اور اس کا جو روٹ بنانا ہے وہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید سے، یعنی آج ہم واقعاً ان چند منٹس میں کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے، ہماری قوم کے بچے، ہم مسلمانوں کے بچے، میں آپ سے مخاطب ہوں، والدین سے نہیں، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج آپ قرآن مجید کے بچے، جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے وہ، اور ان کے تحت ان کی تربیت، قرآن کی تربیت کے تحت ان بچوں کو کربلا میں دیکھنا ہے کہ کربلا میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، بچے کیا کر رہے تھے، یہ دیکھنا ہے۔ پس قرآن مجید کی آیات میں جو بچوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو ہم کلی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو کیسے ہو جائیں گے؟ ایک آپ جیسے بہت اچھے بچے، اور ایک وہ جن کو آپ کہتے ہیں بہت برے بچے، یعنی بہت اچھے بچے اور بہت برے بچے، درمیان والی بات نہیں ہے۔ آپ اچھے بچے ہیں، آپ کے والدین اچھے ہیں، لہٰذا قرآن مجید اس طرح سے تربیت کرتا ہے بچوں کی کہ ان کو خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، ہمدردی کی طرف اور رہنمائی کرے۔ بچے کو یہ نہیں ہے زمین پر آئے، دنیا میں آئے، نہ، جب بچہ اپنے والدین کے پاس ہو، ان کی گود میں ہو، ان کے شکم میں ہو، اس وقت سے اللہ تربیت کرنا شروع کرتا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے عزیز دوستوں، میری زمین پر خدا کے فرشتوں، قرآن نے اس قدر بہترین انداز میں بتایا ہے کہ بچے من کے سچے، بچے صادق ہوتے ہیں، بچوں کو اللہ سے پیار ہوتا ہے، بچے سچ چاہتے ہیں، بچے حقیقت چاہتے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی بھی ایسی غذا دے دی جائے جو آپ کے شکم میں جائے، کھائیں تو آپ کو وہ خراب کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے۔ اسی طرح چیزیں ہیں، ہم ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، گھر میں دیکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کسی بھی بہترین چیز کو تو ہم کھائیں، لیکن والدین کی اجازت سے۔ والدین ہمیں جیسے بتاتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ آپ نے قرآن مجید سیکھنا ہے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا ہے، پھر قرآن مجید کی وہ آیات جو آپ کے لیے نازل ہوئی ہیں، آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے، ان پر ہم نے غور کرنا۔ بالکل انہی آیات کو ہم نے قرآن مجید سے کربلا کو سمجھنا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک دو آیات پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے ہم چلیں گے اسی گفتگو کو لے کے۔ اب سورہ کہف ہے، بہت سنا ہے، کہف کا معنی غار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، بچوں کو قصے بہت پسند ہیں، ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں۔ کیا؟ نحن نقص علیکم، ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں، اور وہ حق کا قصہ ہے۔ اور وہ کن کا ہے؟ انہم فتیہ، یعنی وہ نوجوان تھے، جوان تھے، یعنی کیا مطلب؟ باہمت تھے۔ آپ بھی باہمت ہیں، آپ میں بہت انرجی ہے۔ وہ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں حق کا ساتھ دیا۔ بادشاہ تھے، وہ ان کو چاہتے تھے کہ یہ حق کی بات نہ کریں، حق کے لیے اٹھے نہ، حق کو سمجھے نہ۔ یہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں پوری طرح ان کے بارے میں ڈیٹیل ہے کہ یہ حق کا ساتھ دیں۔ پس انہوں نے کیا کیا؟ پوری بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ کہا تو یہ جاتا ہے یہ منسٹرز تھے، بادشاہ کے پاس منسٹرز تھے، انہوں نے وزارت چھوڑ دی، پیسہ چھوڑ دیا، عزت چھوڑ دی، کس کے لیے؟
اس اللہ کے لیے. پھر اللہ نے ان کو غار میں سلا دیا, اللہ نے ہدایت کی ان کے لیے, اور یہ بہت لمبا عرصہ سوتے رہے غار میں. یہ معجزہ ہوا. اور جب دیکھا بلند ہوئے, اٹھ کے بیٹھے, تو کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہم سوئے تھے, کوئی کہتا آدھا گھنٹہ سوئے ہیں, آدھا دن سوئے ہیں, اس طرح کی. لیکن باہر جا کے دیکھتے ہیں تو دنیا ہی بدل چکی ہے. پھر ان کو بعد میں خبر ہوتی ہے کہ اللہ اس طرح سے بھی معجزے کرتا ہے. جو بھی اللہ کا ساتھ دے, اللہ ان کو اس طرح مہربانی کرتا ہے, باقیوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. بس یہ ایک حصہ ہے. اب ہم کربلا میں آتے ہیں. کربلا میں کہیں 6 بچے ہیں, 10 بچے لکھے ہوئے ہیں, 8 بچے لکھے ہوئے ہیں. ایک تو جو مکہ میں دنیا میں بچہ آیا وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ ہم اسے کہتے ہیں جناب علی اصغر, جناب علی اصغر علیہ السلام. اب جناب علی اصغر کتنے ماہ کے ہیں؟ 6 ماہ کے ہیں. یہ کب دنیا میں آئے؟ یا مکہ میں یا مدینہ میں, کیونکہ ٹوٹل راستہ ہے. اس کا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام اس چھوٹے سے بچے کو لے کے آئے ہوئے ہیں. پھر جناب زینب کے 2 بیٹے ہیں, زینب سلام اللہ علیہا. ان کا نام کیا ہے؟ اون بن عبداللہ. ایک بھائی ہیں, دوسرے محمد بن عبداللہ. چھوٹے چھوٹے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں امام حسن کے بیٹے ہیں عبداللہ بن حسن. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں امام حسین کے ساتھ. اور قاسم بن حسن, قاسم بن حسن امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اسی طرح سے جناب علی اکبر ہیں, جناب علی اصغر ہیں امام کے. اور ایک چھوٹے سے معصوم بچے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ محمد باقر. یہ امام سجاد علیہ السلام کے 4 یا 5 سال کے بچے ہیں. اب کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ رقیہ بنت الحسین, کہیں سکینہ بنت الحسین. بہرحال یہ فرق ہے. لیکن بچوں, عزیز بچوں, یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اسی طرح جناب مسلم بن عقیل کی بیٹی ہیں جناب حمیدہ, چھوٹی سی بچی ہیں, معصوم بچی ہیں. اور جناب سکینہ سی, یعنی آپ کہہ دیں 6 سال کی, 7 سال کی. یہ ان کا بابا پہلے کوفہ میں شہید کر دیا جاتا ہے, تو امام حسین ان کو بھی سہارا دیتے. یہ بھی کربلا میں موجود ہے. تو بچوں, یہ قرآن مجید سے حق کا ساتھ, یعنی اپنے امام کا ساتھ. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ قرآن ہے. کیا کہتا ہے؟ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمارا امام کون ہے؟ امام صاحب الزمان علیہ السلام. تو عزیز بچوں, ہمیں انشاءاللہ خداوند متعال قرآن مجید پر عمل کرنے, انہیں سمجھنے. آپ نے صرف پڑھنا نہیں سیکھنا بیٹا, قرآن کو اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ آپ کے بارے میں کون سی قرآن کی آیت آئی ہوئی ہے. سورہ کوثر دیکھ لیں. سورہ کوثر اس وقت نازل ہوئی ہے, 3 لائنوں کی سورہ ہے. یہ اس وقت نازل کی گئی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. کب؟ جب جناب زہرا دنیا میں بھی نہیں آئی تھی. رسول خدا کی بیٹی ہیں, صاحبزادی ہیں. یہ دنیا میں بھی نہیں آئی تھی. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو گفٹ دے رہا ہے اور فرما رہا ہے, کیا اے میرے نبی, ہم تمہیں کوثر عطا کرتے ہیں. تم کیا کیا کرو؟ صلوات پڑھا کرو, یعنی صلاۃ, نماز پڑھا کرو, یعنی اللہ کو یاد کیا کرو. ونہر, اور تکبیرۃ الاحرام, یعنی قرآن میں کھڑے ہو جایا کرو. اس کے ساتھ اپنا وقت, اپنا مال یہ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر تمہارا دشمن کیا ہوگا؟ انا شانیک هو الابتر. ایسا ہی ہے, آپ جانتے ہیں. انہی کے بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, جناب زینب سلام اللہ علیہ. انہوں نے, رسول خدا نے ان کی تربیت کی, بی بی زہرا کی, امام حسین علیہ السلام کی, اور امام حسن علیہ السلام کی, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی, بی بی ام کلثوم علیہ السلام. امام علی کے یہ بیٹے ہیں.
اور ساری دنیا ان کو کیا کہتی ہے؟ یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ۔ یہ دونوں اٹھتے بیٹھتے امام ہیں آپ کے، بس کیا مطلب یہ آگے چلیں اور آپ ان کے پیچھے چلو۔ اب کربلا یہ پہنچ گئے، مدینے سے کم لوگ گئے ہیں، چھوٹے بچے تھے، مکہ میں رہے اور لوگ نہیں آئے، لیکن من کے سچوں، اچھے بچوں، آپ تو آج بھی اگر امام حسین آئیں ان کے ساتھ چل پڑیں گے۔ اگر آپ چلیں گے، آپ کی ڈیمانڈ ہوگی، آپ کے والدین بھی چلے جائیں گے ان کے ساتھ، اور پھر کربلا میں پہنچ جائیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں تو یہ نہیں اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، خدا کی رضا سے، اللہ کی رضا سے، اور رسول خدا نے ان کو کہہ دیا۔ اب جنہوں نے یہ حکم نہیں مانا، ان کی مرضی، ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں۔ ابھی ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ انشاءاللہ عزیز بچوں، ہم انہی باتوں کو لے کے آئندہ بھی آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے آ جایا کریں گے۔ یہ آج کا پروگرام میں سید مختار حسین نقوی SNS ٹی وی سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ انشاءاللہ اس کو پسند کریں گے، اور آئندہ بھی ہم اچھے اچھے پروگرام آپ کے لیے کربلا کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں وہ لے کے آئیں گے۔ قرآن مجید میں عزیز بچوں 120 سے زیادہ دعائیں ہیں، ہم انہیں یاد کریں گے، یہ بھی ہمارے ذمہ رہا انشاءاللہ۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ قرآن مجید سے کربلا کا سفر طے کریں، اور ابا صالح، آیات ابا صالح علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں، یعنی امام زمانہ، ہمارے رہبر، شہید، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی یہی کہتے ہیں کہ بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، حفاظ بناؤ۔ یہ کرنا ہے ہم نے۔ سید مختار حسین نقوی کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔